السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد فرجاد اور ایک نئے اور خوبصورت ولاگ کے ساتھ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جمعے کا دن ہے اور ہم لوگ جمعہ نماز کے لیے حرم شریف جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جمعے والے دن عموماً فجر کے وقت جایا جاتا ہے تاکہ ہمیں وہاں پر حرم کے اندر جگہ مل سکے، لیکن ہم تقریباً 11 بجے جا رہے ہیں ڈیو ٹو سم ریزن۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں حرم کے اندر اجازت ملتی ہے نماز پڑھنے کی یا ہمیں حرم سے باہر نماز پڑھنا پڑے۔ اس وقت ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مسپلہ کبری پہ، جو کہ حرم سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے۔ جمعہ نماز کے دن رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حرم کو چاروں اطراف سے بند کر دیا جاتا ہے اور کسی بھی قسم کی وہیکل کو حرم کے اطراف میں انٹر ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے ہی بہت رش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں حرم کے اندر جانے کی اجازت ملتی ہے، کیا اتنی سپیس موجود ہے کہ مزید انٹری الاؤ ہے۔ دیکھیں، ہم حرم کی حدود میں تو پہنچ گئے ہیں، لیکن یہاں پر اتنا رش ہے کہ پیدل چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ یہ حرم سے تقریباً 2 کلومیٹر دور اس ٹائم ہم موجود ہیں اور یہاں تک مکمل پیک ہے، فل ہے۔ یہاں پر لوگوں نے اپنی جائے نمازیں بچھائی ہوئی ہیں تاکہ جمعہ نماز ادا کر سکیں۔ یہ مسپلہ کبری کے پاس کبوتر چوک ہے، جہاں پر ہمیں خالی جگہ ملی اور ہم نے بھی اپنی جائے نماز بچھائی تاکہ ہم جمعہ نماز ادا کر سکیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مکہ کلاک ٹاور۔ دیکھیں لوگ کس طریقے سے ان کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں۔ یہاں پر آنے والے تمام زائرین اس چیز کو سعادت سمجھتے ہیں کہ وہ ان کبوتروں کو دانہ ڈالیں۔ خیر، ہمیں باہر جگہ تو مل گئی ہے، لیکن ایک ایڈوانٹیج یہ ہوا ہے کہ آج کا موسم بہت اچھا ہے، بادل ہو رہے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ جی تو فائنلی مجھے روڈ پر جگہ مل چکی ہے اور میں نے اور میری وائف نے اپنی جائے نماز بچھائی تاکہ ہم لوگ جمعہ نماز ادا کر سکیں۔ جمعہ نماز کا وقت تو ہونے والا ہے، لیکن میرے دل میں ایک ہی خواہش ہے جس کی میں بار بار اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ، آج میں تیرے در پر آیا ہوں تو مجھے خانہ کعبہ کے بالکل پاس طواف کی سعادت نصیب فرما۔ خیر، جمعہ نماز مکمل ہوئی اور لوگ واپس جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ رش کم ہو جائے گا اور ہمیں بھی حرم کے اندر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہے۔ دراصل حرم میں جمعے والے دن ارد گرد سے لوگ آتے ہیں، مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں جمعہ نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ حدیث کے مطابق حرم میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ حرم میں جا کر نماز پڑھیں۔ فائنلی ہمیں حرم میں انٹر ہونے کی اجازت تو مل گئی ہے، لیکن یہ خانہ کعبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے صحن میں صرف انہی لوگوں کو جانے کی اجازت ہے جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ چونکہ میں بغیر احرام کے ہوں تو میں اس چیز کو لے کر بڑا افسردہ ہوں کہ مجھے نیچے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر میں نے مسلسل یہی دعا کی کہ یا اللہ، میں حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل پاس جا کر طواف کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی دعا کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا ایسی قبول کی کہ میں اس رستے سے گزر کر خانہ کعبہ کے صحن میں گیا جہاں پر احرام کے بغیر جانے کی اجازت بالکل نہ تھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر طواف کیا جاتا ہے، یہ 2nd فلور ہے، لیکن میں نے صحن میں جانا ہے، حرم میں جانا ہے۔ ابھی تک تو میں اسی 2nd فلور پر موجود ہوں۔ 2nd فلور سے یہ میں آ گیا ہوں صفا مروہ کے درمیان، جہاں پر سعی ہوتی ہے۔ کیونکہ باہر بہت زیادہ گرمی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ ہم کچھ دیر یہاں پر ریسٹ کر لیں۔ یہاں پر فل ایئر کنڈیشنڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے اور یہ بھی وہ مقام ہے جہاں پر صرف احرام والے لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کو یہاں پر شاید ہی کوئی ایسا شخص نظر آئے جو بغیر احرام کے ہو۔
یا تو وہ صبح کی نماز سے یہاں پر موجود ہوں گے یا پھر کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر آئے ہوں گے۔ خیر اللہ اللہ کر کے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور میں حرم کے صحن میں پہنچا ہوں۔ میرے بالکل سامنے خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس ٹائم حرم کے صحن میں اتنا رش نہیں ہے کیونکہ جمعے کا دن ہے اور اس جگہ پر صرف ان لوگوں کو آنے کی اجازت ہے جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، تو اسی مناسبت سے احرام والے لوگ کیونکہ کم ہیں تو یہاں پر اتنا رش نہیں ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد میں نے اپنا طواف شروع کیا اور طواف کے دوران بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا قبول کی۔ یہاں پر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے آج حجر اسود کا بوسہ دینے کا موقع عطا فرما۔ میں اپنی خواہش کو لے کر خانہ کعبہ کے قریب بڑھتا جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے جیسے میں خانہ کعبہ کے قریب جا رہا ہوں یہاں رش بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی وہ سائڈ ہے جہاں پر حجر اسود موجود ہے، تو یہاں پر عموماً رش ہوا کرتا ہے۔ خیر میرا اس ٹائم جو اللہ تعالیٰ سے دعا تھی اور میری جو نیت تھی اور میری جو خواہش تھی وہ یہی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ میں موجود حجر اسود کا بوسہ عطا فرما۔ اپنی اسی خواہش کو لے کر میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ یہاں پر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ اس پورے صحن میں میں واحد ایسا شخص تھا جو بغیر احرام کے تھا، میرے علاوہ باقی تمام لوگوں نے احرام باندھا ہوا تھا۔ اصل میں جمعے والے دن یہاں پر بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں کی گورنمنٹ کے لیے، تو انہوں نے اس رش کو کنٹرول کرنے کے لیے جمعے والے دن یہ شرط رکھی ہوتی ہے کہ یہاں پر صرف وہی آ سکتا ہے جس نے احرام باندھا ہو۔ لیکن جی میں اس ٹائم خانہ کعبہ کے بالکل پاس موجود ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کا ویو۔ یہ وہ جگہ ہے جسے حتیم کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر نوافل پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، چونکہ اس کی باؤنڈری بنا دی گئی ہے اور اس میں انٹر ہونا مشکل ہے، اس لیے اس کے قریب قریب لوگ نوافل ادا کرتے ہیں۔ اس وقت میں نے بھی اپنا طواف شروع کر دیا ہے اور میں خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جگہ جو کہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہے، یہاں پر بہت زیادہ رش ہے۔ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اٹریکشن رکھی ہے کہ جب آپ اپنے روم سے یا اپنے گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہزاروں دعائیں ہوتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگوں گا، یہ دعا بھی مانگوں گا یا مانگوں گی، لیکن جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بس اس کو دیکھتے ہی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی اٹریکشن رکھی ہے کہ آپ دنیا کو بھول جاتے ہیں اور صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں، اور بعد میں آپ کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ صرف یہی دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ میرے والدین کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یہ خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم ہے، یہ جو گولڈن جالیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاؤں کے نشان یہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ آپ تمام لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے حجر اسود کا بوسہ تو لے لیا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس جگہ کی ویڈیو بناؤں، لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اس جگہ کی ویڈیو تو نہیں بنا سکا، لیکن اس ٹائم میری جو خوشی ہے اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں پر میرا طواف بھی مکمل ہو گیا ہے اور عصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، جس کے لیے صف بندی شروع ہو گئی ہے۔ لوگ اپنے نوافل اور سنتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا پرنور منظر ہے جس کو دیکھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی عصر کی نماز کی سنتیں ادا کر لی ہیں، ابھی کچھ ہی دیر میں عصر کی جماعت شروع ہو جائے گی، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور نماز شروع ہونے لگی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنی عصر کی نماز ادا کریں گے۔
اور اس کے بعد میں چلا جاؤں گا حرم کے بیسمنٹ میں، جسے پریئر ایریا کہا جاتا ہے، جہاں پر میں نے اپنی افطار کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں حرم سے باہر آ چکا ہوں اور ہمارے ہاتھ میں بہت سارا آب زمزم ہے۔ ہم نے اس کے بعد اپنا ڈنر کیا، ڈنر کرنے کے بعد دوبارہ حرم آ گئے۔ حرم کی حدود میں آ کر ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے بہت زیادہ رش ہے اور اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی، تو حرم کے باہر جہاں پر صفیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر ہم نے اپنی تراویحوں کی نماز اور عشاء کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے روم پر واپس آئے۔ امید کرتا ہوں آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے دلچسپ اور خوبصورت ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ ابھی تک پھر رہے ہیں۔